بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جو شخص چاہتا ہو میرا مال بڑھ جائے تو وہ یہ درود شریف پڑھے۔ درود پاک بہت بڑا سہارا اور خزانہ ہے۔ عمل نیت کم محتاج ہے، مومن نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی نیت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس مبارک نیت میں شامل ہونے کی دعوت دیں اور آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود شریف عمل الہی ہے، سنت رب العرش عرش العظیم ہے، اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، افضل ترین عمل ہے، عافیت دارین ہے، نجات ہے، دونوں جہان کی بڑائی کا ضامن ہے، رہبر و رہنما ہے، معلم ہے، واجبات الفرائض کی سب سے بڑی عادت ہے، رد بلا ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، تینوں دنیا کی تمام محلات میں سری تاثیر ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن درود شریف اللہ کا عمل ہے، اپنے رب کے ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے، فرمان الہی ہے۔ اگر ہم کسی پر اپنا عتاب و عذاب نازل کریں اور اس کا دل مسجد میں یا نماز میں لگا ہو یا پھر درود پڑھتا ہوگا تو ہمارا عتاب و عذاب بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آسمانوں سے آگ اور پتھر برسنے لگیں اور زمین فتنہ فساد کا لاوا ابلنے لگے تو دو ہی لوگ محفوظ رہیں گے، ایک وہ جس کا دل نماز یا مسجد میں لگا ہوگا، دوسرا وہ جو درود پڑھتا ہوگا۔ درود پاک واحد ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں رہنے کا، اور جس دن اشارہ ہو گیا پھر سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے علاوہ 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو بھی مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ بھیجا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ درود و سلام وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، اور درود پاک کے ایسے فضائل جو آپ نے کبھی بھی ایک جگہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا قلب بڑھنے کے بعد پرسکون ہو جائے گا اور طبیعت روحانیت سے معمور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قراط ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کے ثواب ملتا ہے۔ جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔
درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں اور خوف سے نجات پاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اس کو نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود و پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن بس لوگوں سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جتنے زیادہ درود پڑھا ہوگا اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک کے پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، خود بھی ولی بنتا ہے، اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے، اور اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ صرف انہی سلسلوں کے خانوادوں میں ولایت باقی رہتی ہے جو کثرت درود کرتے رہتے ہیں۔ کثرت سے مراد عام کے لیے 1000 اور اس سے اوپر کے لیے 3000 اور اس سے اوپر کے لیے 10,000 اور خلفائے اور خانوادوں کے لیے 30,000 ہے۔ درود پاک کے جس کو بخشا جائے اسے نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو منزل مقصود مومن ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے والے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل پر نور ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو درود و شریف کو سونے کے کلموں سے چاندی کے ورق پر لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ تو دوستو، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا
کہ درود پاک پڑھ کر دنیا، قبر، حشر اور قیامت کی ساری خوشیاں حاصل کر لیں۔ درود کے بارے میں آثار و اقوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت واب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین جگرے گوشہ شہید کربلا کا ارشاد گرامی ہے کہ حق جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی مقام ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت ابن نعمان نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب زبانی غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مومنو، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازم کر لو۔ حضرت عارف صافی نے فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک مرشد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ جو کچھ پایا ہے سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت توکل شاہ نے فرمایا کہ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا درود رکھنے والے پر کوئی فتنہ نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات یعنی عذاب جب اترتے ہیں تو گھروں کا رخ کرتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے والے کے گھر آتی ہیں تو فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھروں میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ نے فرمایا کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اگر ہم کو یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں سے شمار نہ ہوں گے۔ اللہ نے عرش عظیم کے ایک خاص کنگورے پر سب سے پہلے اس امت درود کو تحریر فرمایا، جو کہ درود اول بھی ہے، اور اس سے 72,000 درود شریف پیدا فرمائے۔ یہ درود شریف دنیا اکبر کی تمام مہمات کے لیے انتہائی سریع تاثیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ کائنات کا سب سے آخری عمل درود شریف۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی، جو نہایت بزرگی اور عظمت والا ہے۔ سورہ رحمان دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ سورہ آل عمران جب ہر چیز کو نیست و نابود اور فنا ہو جانا ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہ جائے گی، اور اس کی حمد کرنے والے بھی نہ رہے تو اس وقت بھی درود پاک ایسا عمل ہے جو جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ عمل فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سورہ احزاب ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق نے ذائقۃ الموت کے فرمان الہی کے مطابق ایک مرتبہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بقاؤ دام ایک ہی ذات کو ہے، جو درود و پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی عمل ہے، اور جب باری تعالیٰ ابداً موجود ہے اور اس پر فنا نہیں ہے تو اس کا عمل بھی اس کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اس لیے قرآن کریم مضارع میں استعمال کیا گیا کہ جو کہ حال و مستقبل پر دلالت کرنے کی وجہ سے دائمی مفہوم رکھتا ہے۔ حال کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر موجود لمحہ حال ہے اور ہر آنے والا لمحہ مستقبل ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہر لحظہ جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اس میں آج تک نہ کوئی انقطاع آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اب ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔